شرک کرتے ہیں مزار پرست ہوتے ہیں، وہ قبروں پہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں، یا غوث آدم مدد کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں، تو غلط عقیدے والا آدمی رسول اللہ یہ ربیہ آپ سے مانگتا ہے، جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ بس جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے تو جانور کا گوشت حرام، قربانی بھی گئی آپ کی، گوشت بھی حرام۔ قبر پرست بولا جاتا ہے، قبر کو چاٹنے والے، قبر کی عبادت کرنے والے۔ یار اتنا بڑا الزام قبر کی پوجا کرنے کا آپ کسی مسلمان پر لگا رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ دیکھو جانور ذبح کرنے والے کا توحید پرست مسلمان ہونا ضروری ہے، توحید پرست۔ شرکیہ عقیدے والا اگر جانور ذبح کرے گا تو جانور کا گوشت حرام، قربانی بھی گئی آپ کی، گوشت بھی حرام۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں پتا ہوتا، بس وہ منہ میں گڑکا ہوتا ہے، وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ شرک کرتے ہیں، مزار پرست ہوتے ہیں، وہ قبروں پہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں، یا غوث آدم مدد کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں۔ تو غلط عقیدے والا آدمی، میں نہیں کہہ رہا ہر ایک پہ شک بہم کریں، لیکن پہلے سے کسی کے بارے میں پتا ہو تو ایسے آدمی سے جانور حلال نہ کروائیں۔ یا رسول اللہ یہ ربیہ صحابی ہے، آپ سے حاجت طلب کرتا ہے۔ تاجدار کائنات کے غلام تھے حضرت ربیعہ بن کعب، وضو کا پانی حضور علیہ السلام کو عطا فرماتے تھے، حضور علیہ السلام کی نالین مبارک کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن تاجدار کائنات کا دریائے رحمت جوش میں تھا، تاجدار کائنات نے ربیعہ سے کہا سل، اے ربیعہ مانگ مجھ سے، مانگ اپنی حاجتیں مجھ سے مانگ۔ ہم اگر نبی سے سوال کر لیں تو ہم پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ حضرت ربیعہ کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل، اے ربیعہ مانگو مجھ سے۔ تو اب حضرت ربیعہ اگر اونٹ مانگتے، اگر بکرا مانگتے تو سمجھ آتا تحت الاسباب چیزیں مانگی ہیں، اسباب سے اوپر والی چیزیں نہیں مانگی۔ لیکن حضرت ربیعہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ دنیا اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضرت ربیعہ نے مانگ لی۔ کیا مانگا؟ اسألوکا، یا رسول اللہ یہ ربیعہ صحابی ہے، آپ سے حاجت طلب کرتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے۔ کس چیز کا سوال کرتا ہے؟ مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ یہ ربیعہ آپ سے مانگتا ہے، جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہے۔ یا رسول اللہ بس جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، میرے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی یہ نعمت ہے۔ یعنی دیکھیں صحابی کا عقیدہ ہے آپ جنت اللہ سے بھی ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو نبی سے بھی ڈائریکٹ جنت مانگ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ربیعہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے تو اللہ مجھے جنت دے دے، نہیں، صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی سے ڈائریکٹ جنت مانگو، نبی نے کہہ دیا، اللہ جو نبی کہتے ہیں ویسا کر دیتا ہے، اللہ نبی کی چاہت کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ تو حضرت ربیعہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ اسألوکا، میں آپ سے حاجت مانگتا ہوں یا رسول اللہ، مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا پڑوس مجھے مل جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اور بھی کچھ مانگنا ہے ربیعہ یا بس اتنا کافی ہے؟ ربیعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس اتنا کافی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ یعنی ربیعہ جنت تمہیں مل گئی، لیکن اس وعدے کی بنیاد پر اپنے سجدوں میں کمی تم نے نہیں کرنی، سجدے وہی بلندی پر رکھنے ہیں، جنت کا پروانہ تمہارے لیے جاری کر دیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جنت تم نبی سے مانگ رہے ہو، یہ تو شرک ہے، تم اللہ سے جنت مانگو۔ نہیں، ربیعہ کو پتا تھا کہ اگر نبی سے جنت مانگی اور نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے مجھے جنت دے دی تو یہ جنت کا پروانہ میرے لیے جاری ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ نبی سے بھی ڈائریکٹ جنت مانگ سکتے ہیں اور اللہ سے بھی ڈائریکٹ جنت مانگ سکتے ہیں، تو جنت تو بہت بڑی نعمت ہے۔ میرا کینسر لگا ہو، جب نبی ربیعہ کو جنت میں اپنا پڑوس دے سکتے ہیں، میرے کینسر کی بیماری اس کے مقابلے میں بہت آسان چیز ہے جو نبی اللہ کی بارگاہ سے ہمیں لا کر دے سکتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے، اصل پیچھے مائنڈ سیٹ صحیح ہونا چاہیے۔ جو نبی دیتے ہیں اگر اللہ نے عطا فرمایا تو وہ آگے عطا فرماتے ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی ایک ذرہ کسی کو دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ بندے کا درست ہو تو وہی صحابی والا عقیدہ بندہ رکھنے کے لیے ممکن ہے اس کے لیے کہ وہ رکھ سکتا ہے جو حضرت ربیعہ نے رکھا ہے۔ ربیعہ کا یہی عقیدہ ہے نا کہ نبی سے جنت مانگوں گا، نبی دے سکتے ہیں، دے ہی نہیں سکتے ہوتے جنت تو مانگنا کس بات کا۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور بڑی شاندار حدیث پاک ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انی واللہ لانظر الی حوض الان، بے شک واللہ اللہ کی قسم، لانظر میں دیکھ رہا ہوں، الی حوضی میرے حوض کوثر کو، الان اس وقت بھی۔ اور آگے جو کہتے ہیں اللہ نے نبی کو کچھ بھی نہیں دیا، ان کا جواب بخاری کی حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وانی، اور بے شک میں، قد اعطیت مجھے عطا کر دیا گیا، مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیوں کا مالک بنا دیا ہے۔ زمین کے سارے خزانوں کا مالک اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، بخاری کی واضح طور پر یہ حدیث پاک ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے حبیب کو بے شمار خزانے عطا فرمائے ہیں۔ آگے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي، اور بے شک میں، واللہ اللہ کی قسم، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے تمہارے حوالے سے یہ کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔
مجھے یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مشرک ہو جاؤ گے، ولیکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، مجھے خوف یہ ہے کہ تم دولت کی ریس میں لگ جاؤ گے۔ یعنی اسی حدیث میں جس میں نبی نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، اسی حدیث کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے نا، اس کو اگر تم شرک کا فتویٰ لگاتے ہو تو میں نبی اعلان کر رہا ہوں کہ مجھے میری امت میں شرک کی بیماری پھیلنے کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے خوف یہ ہے کہ دولت کی ریس میں لگ جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھیں یہی معاملہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے سے دولت میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک گاڑی تو 2 ہو جائے، 2 ہو تو 4 ہو جائے، اس کے پاس لینڈ کروزر ہے، میرے پاس پراڈو ہے تو میرے پاس اس سے اچھی ہو جائے، فیکٹریاں ہو جائیں، ایک سونے کی وادی ہے تو دوسری ہو جائے۔ قبر ہی انسان کی دولت کی ہوس کو بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کی دولت کی ہوس کو بھر سکے۔ تو یہ جو خوف تھا وہ تو امت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن شرک کا خوف حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں ہے ہی نہیں۔ لیکن آج 70% مسلمانوں کو، 60% مسلمانوں کو براہ راست قبر پرست بولا جاتا ہے، قبر کو چاٹنے والے، قبر کی عبادت کرنے والے۔ یار اتنا بڑا الزام قبر کی پوجا کرنے کا آپ کسی مسلمان پر لگا رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا، کہنے والا خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے بہت ٹھوس دلائل چاہیے کہ وہ بندہ نبی کو خدا سمجھ رہا ہے، وہ بندہ اللہ کے ولی کو اللہ سمجھ رہا ہے، تب تو شرک کا فتویٰ لگے گا۔ لیکن اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، اللہ کا نبی سمجھتا ہے، اللہ جیسا واجب الوجود نہیں سمجھتا ہے، تو قبر پرست اور شرک کے فتوے انسان کی آخرت برباد کر دیں گے اور اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔